خدا اس سے نفرت کرتا ہے جو حسین سے نفرت کرے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ارشاد گرامی ہے خاتم الانبیاء سردار نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہم صلی علی محمد وعلی انہیں خداوند عالم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یعنی ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی ہمارے یہ نبی زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہے، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، چرند کے لیے بھی رحمت ہے، پرند کے لیے بھی رحمت ہے، حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے، دریا کے لیے بھی رحمت ہے، صحراؤں کے لیے بھی رحمت ہے۔ یعنی گویا دنیا میں جتنی مخلوقات ہے تمام مخلوقات کے لیے ہمارے یہ نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اب جب ہمارے یہ نبی اکرم مکہ معظمہ میں موجود تھے اور 40 سال کی عمر کے بعد جب انہوں نے اعلان نبوت کیا تو پورے مکے والے پیغمبر اکرم کے دشمن ہو جاتے ہیں، آپ کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، آپ کی جان لے لینا چاہتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے حکم خداوندی سے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف۔ اب جب پیغمبر اکرم مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تو اب دیکھیے جہاں جہاں رحمت للعالمین جاتے ہیں خداوند عالم کی رحمت بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ یعنی مکہ معظمہ سے پیغمبر اکرم گئے ہیں تو رحمت الہی بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ اب مکہ شریف میں مکہ معظمہ میں بارش نہیں ہو رہی ہے، یعنی رسول کا جانا تھا، مکے سے بارش بند ہو گئی، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کہیں قحط سالی نہ پڑ جائے۔ اب لوگ پریشان ہیں کہ یہاں قحط کیوں پڑنے لگ گیا ہے، مدینے میں تو بارش ہو رہی ہے، اطراف میں تو بارش ہو رہی ہے، دیگر شہروں میں تو بارش ہو رہی ہے، لیکن مکے میں کیوں بارش نہیں ہو رہی؟ تو اب جب لوگوں نے غور کیا کہ جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود تھے، رحمت الہی برستی تھی، بارش ہوتی تھی، لیکن جب سے پیغمبر یہاں سے گئے ہیں تب سے بارش ہونا بھی بند ہو گئی ہے۔ اب لوگوں نے غور و فکر کیا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا ہوگا، ان سے معافی مانگنی ہوگی اور ان سے دعا کرانی ہوگی تاکہ مکہ میں بھی بارش ہو جائے۔ لیکن مکے والوں میں اور مدینے والوں میں دشمنی تھی، ایسی دشمنی کہ دونوں، وہاں کے لوگ ادھر نہیں آتے تھے، ادھر کے لوگ وہاں نہیں جاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں جان سے مارتے، تو مکے والے مدینہ نہیں جانا چاہتے تھے۔ لیکن ایک شخص جس کی بیٹی مدینے میں تھی وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میری رشتہ داری ہے مدینے میں جاؤں گا رسول کے پاس۔ اب وہ شخص جاتا ہے۔ دیکھیے اخلاق نبی، دیکھیے نبی اکرم کی سیرت دیکھیے، جو یہ پیغمبر آئے ہیں ہدایت انسان کے لیے آئے ہیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے آئے ہیں، یہ کسی سے دشمنی نبھانے نہیں آئے۔ تو جب یہ شخص پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہوتا ہے، ایک مرتبہ جبرائیل امین آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس کے لیے بھی دعا کریں گے جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں، جو آپ کی جان لے لینا چاہتے ہیں؟ تو آواز دیتے ہیں پیغمبر اکرم کہ اے جبرائیل، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، میں ان سے دشمنی نبھانے نہیں آیا، یہ میرا اخلاق ہے۔ اگر وہ میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے معافی طلب کرتے ہیں تو میرا فریضہ ہے کہ میں انہیں معاف کر دوں۔
یہ ہے رحمت للعالمین۔ اب جب وہ شخص آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، آپ جب سے مکے سے گئے ہیں مکے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ مکے میں بھی بارش ہو جائے۔ اب رسول اللہ نے اپنا دست دعا بلند کیا ہے اور مکے میں بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، پیغمبر کی دعا میں اور ہماری دعاؤں میں بہت فرق ہے۔ پیغمبر جو خبر دیتے ہیں اور ہم جو خبر دیتے ہیں، پیغمبر کے خبر دینے میں اور ہمارے خبر دینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پیغمبر کو خداوند عالم نے معصوم بنا کر بھیجا ہے، ان کے ایک ایک حرف پہ پہرا لگایا گیا ہے۔ پیغمبر کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ ہمارا نبی تو نطق کرتا ہی نہیں جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے۔ تو نبی اکرم اس وقت تک بولتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ وحی الہی نازل نہیں ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو دعا کرتے ہیں وہ دعا مستجاب ہو جاتی ہے، اور جو خبر دیتے ہیں وہ خبر صادق ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے۔ تو ہمارے خبر دینے میں اور پیغمبر کی خبر دینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ خبر کسے کہتے ہیں؟ خبر اسے کہتے ہیں جس میں سچ اور جھوٹ کا شائبہ پایا جائے۔ یعنی جو آپ نیوز پڑھتے ہیں، اخبار نیوز چینل آپ دیکھتے ہیں، جو خبریں آتی ہے تو کیا ساری کی ساری خبریں سچ ہوتی ہیں؟ نہیں، خبر کہتے ہی اسے ہے کہ اس میں سچ بھی پایا جائے جھوٹ بھی پایا جائے، ہو سکتا ہے سچی ہو سکتا ہے غلط ہو۔ اس لیے کہ خبر جو بیان کی جاتی ہے، نیوز چینل والے کہتے ہیں سوتروں کے حوالے سے، تو یہ سوتر کیا ہے؟ یعنی راوی، اگر راوی سچا ہے تو خبر سچی ہوگی، اور اگر راوی جھوٹا ہے تو خبر بھی جھوٹی ہوگی۔ تو یہ پیغمبر اکرم جس خداوند عالم کے پاس سے آئے ہیں، یہ ایسے راوی ہے کہ خداوند عالم نے ان کے ایک ایک حرف پر پہرا لگا دیا ہے۔ یعنی یہ نبی سوائے سچ کے اور کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن انسانوں میں چونکہ انسان غیر معصوم ہوتا ہے، انسان میں سچ اور جھوٹ کا شائبہ پایا جاتا ہے، اس لیے انسانوں کی جو خبر ہوتی ہے وہ سچی بھی ہوتی ہے اور جھوٹی بھی ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ معصوم اور غیر معصوم کی خبر کا فرق ہوتا ہے کہ معصوم جو خبر دیتے ہیں ان کی ہر خبر سچی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان میں غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، ان میں گناہ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ یہ جو معصومین ہوتے ہیں ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا۔ جو دیگر انبیاء گزرے ہیں، دیگر نبی گزرے ہیں، ان کی زندگی میں تو ترک اولا ملتا ہے، لیکن جو ہمارے 14 معصومین ہیں ان کی زندگی میں ترک اولا کبھی شائبہ نہیں پایا جاتا۔ اس لیے ان کی ہر خبر سچی ہوتی ہے، ہر دعا مقبول ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، خبر کے بارے میں ذکر کر دیا کہ معصومین کی خبر کیوں سچی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ معصوم ہے، ان کے حرف حرف پر پہرا لگا ہوا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ یہ 14 معصومین کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہے جب تک کہ خداوند عالم نہ چاہے۔ تو یہ 14 معصومین ایسی شخصیتیں ہیں کہ یہ مرضی پروردگار کے مطابق ہی ہر کام کو انجام دیتے ہیں۔ اب دیکھیے دعا کے بارے میں کہ ہماری دعا کیوں رد ہو جاتی ہے اور ائمہ معصومین کی دعا کیوں رد نہیں ہوتی۔ تو عزیزان گرامی، دعا یعنی طلب کرنا، مانگنا۔ ہم کس چیز کو مانگتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور کس چیز کو مانگتے ہیں؟ ہم جس چیز کی ضرورت دیکھتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز کی سخت ضرورت ہے تو ہم اس چیز کو طلب کرتے ہیں، اور بارگاہ خداوندی میں کب ہاتھ بلند کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی چیز کہیں سے حاصل نہیں ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ خدایا میری فلاں مراد کو پورا کر دے۔ یہی ہے دعا، اسے ہی
دعا کہا جاتا ہے، لیکن کیا بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے؟ نہیں، بعض اوقات دعا قبول ہوتی ہے، بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، مثال سے واضح کرتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس کا ایک بچہ ہے، نہایت گرمی کا زمانہ ہے، لو چل رہی ہے، اب بچہ باہر جانے کی ضد کرتا ہے، تو کیا وہ باپ اپنے بچے کو باہر لے کر چلا جاتا ہے؟ نہیں، بچہ سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے باہر جانا اچھا ہے، میرے لیے باہر جانا نہایت ضروری ہے، لیکن والدین سمجھتے ہیں کہ بچے کے لیے باہر جانا نہایت ضرر اور مضر ہے، اگر بچہ باہر جائے گا تو مریض ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر سردی کا زمانہ ہو، سردی کے زمانے میں بچہ ٹھنڈا شربت مانگ لے، تو کیا ماں باپ بچے کو ٹھنڈا شربت پلا دیتے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، بچہ سمجھ رہا ہے کہ شربت میرے لیے بہت اچھا ہے، لیکن ماں باپ جانتے ہیں کہ اگر بچے کو شربت دے دیا اور بچہ بیمار پڑ گیا تو بچے سے کوئی کچھ نہیں کہے گا، سب والدین سے ہی کہیں گے کہ بچہ تو بچہ تھا، لیکن آپ بڑے تھے، آپ جانتے تھے، آپ کو معلوم تھا بچہ ٹھنڈا پانی پینے سے، ٹھنڈا شربت پینے سے بیمار پڑ جائے گا۔ اب اگر بیمار پڑ گیا ہے تو اس کے ذمہ دار والدین ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، اس دنیا میں جب ایک چھوٹے بچے کی آرزوؤں کو ماں باپ ٹھکرا دیتے ہیں تو ماں باپ کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا، اس لیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا بھلا اور برا جانتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو خداوند عالم بھی پہلے دیکھتا ہے کہ آیا میرے بندوں کے لیے یہ چیز صحیح ہے یا نہیں، ان کے لیے فائدہ ہے یا نہیں۔ اگر فائدہ ہوتا ہے تو وہ عطا کر دیتا ہے، اگر فائدہ نہیں ہوتا ہے وہ اس دعا کو ٹھکرا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ نہیں کہ صرف ٹھکرا دیا، بلکہ جس دعا کو قبول نہیں کیا ہے اس کا اجر خداوند عالم اس بندے کو قیامت کے دن عطا کرے گا کہ میرے بندے نے فلاں چیز مانگی تھی، وہ اس کے عوض میں اسے قیامت کے روز عطا ہوگا، اس کی یہ دعا بھی رد نہیں ہوگی، بلکہ اس کے عوض اسے کچھ دیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم کا یہ جملہ بھی حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینہ و بغض اللہ من بغض حسینہ۔ خدا اس کو دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے، خدا اس سے نفرت کرتا ہے جو حسین سے نفرت کرے۔ عزیزان گرامی، یہاں پیغمبر اکرم نے اپنی اس حدیث میں جملہ دعا کو بھی استعمال کیا ہے اور جملہ خبر کو بھی استعمال کیا ہے، یعنی حسین منی و انا من الحسین، یہ پیغمبر اکرم خبر دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے وہ عربی قواعد کے اعتبار سے دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، کبھی دعا کے اعتبار سے بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، کبھی خبر کے اعتبار سے بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم خبر کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو پیغمبر اکرم خبر دے رہے ہیں کہ خدا اس سے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے، خدا اس سے نفرت کرتا ہے جو حسین سے نفرت کرے۔ اور اگر دعا کا ترجمہ کرے تو یہ بارگاہ الہی میں پیغمبر اکرم دعا کر رہے ہیں کہ اے خدایا تو اسے دوست رکھنا جو حسین کو دوست رکھے، تو اسے دشمن رکھنا جو حسین کو دشمن رکھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ کس کی دعا ہے؟ یہ معصومین کی دعا ہے، یہ نبی اکرم کی دعا ہے، نہ ان کی خبر رد ہو سکتی ہے نہ ان کی دعا رد ہو سکتی ہے۔ صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہاں یہ حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ و بغض اللہ من بغض حسینہ، جب عظمت حسین بتانی تھی تو انہی دو جملوں کے ساتھ پیغمبر اکرم نے عظمت مولا امام حسین کا اعلان کیا، اور جب عظمت مولائے کائنات بیان کرنی تھی تو اسی طرح سے بیان کیا کہ الحق و معالی
वालिन माल हक। अब ये पैगंबर अकरम खबर दे रहे हैं कि अली हक के साथ, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। और इसके बाद दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अदरिल हक का माऊ है सुमादारा, खुदाया हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मुड़ रहे हो। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब हमें ये नहीं देखना है कि हक कहाँ है, हक किधर है, बस ये देखते चले जाइए कि अली अलैहिस्सलाम कहाँ है। जहाँ अली अलैहिस्सलाम होंगे वही हक होगा। सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो यहाँ इस हदीस में पैगंबर अकरम ने अज़मत हुसैन अलैहिस्सलाम को बयान किया है दो जुमलों के सहारे से। एक जुमला खबर है, एक जुमला दुआ है। पैगंबर अकरम ने खबर दे दी कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह खुदाया तू उसे दोस्त रखना जो हुसैन को दोस्त रखे, खुदाया तू उससे नफरत करना जो हुसैन से नफरत करे। अभी हम अज़मत हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पैगंबर अकरम ने हम गुनहगारों की भी अज़मत का ऐलान कर दिया कि अगर तुम भी मुझसे होना चाहते हो तो तुम भी हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना शुरू कर दो। खुदावंद आलम खुद तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये अज़मत हुसैन अलैहिस्सलाम है। और हुसैन अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि नाना का वजूद नवासे से क्यों कर है। जब दीन इलाही पर वक्त पड़ा तो दीन इलाही बचाने के लिए यही हुसैन अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने अपने आइज़ा व अकारिब की कुर्बानी पेश की है। और अपने आइज़ा की कुर्बानी पेश करके, अपनी कुर्बानी पेश करके इस दीन इलाही को बचा लिया है। हाँ, आज़ादारान मज़लूम करबला, वो दिन भी आता है जब ये काफ़िला करबला से रवाना होता है। कुली मलऊन के हाथ में एक नेज़ा है जिस नेज़े पर सर हुसैन मौजूद है। अब चलते चलते रास्ते में ये सर हुसैन ज़मीन में धंस जाता है। कुली मलऊन चाहता है कि इस नेज़े को निकाले, लेकिन नेज़ा नहीं निकलता। शिम्र मलऊन के पास आता है, कहता है कि ऐ शिम्र, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर आगे नहीं बढ़ता है। हाँ, आज़ादारान मज़लूम करबला, अब वो शिम्र मलऊन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर के पास नहीं आता बल्कि सैयद सज्जाद के पास आता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आता है, अर्ज़ करता है ऐ सैयद सज्जाद, तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता। अब अगर आगे नहीं बढ़ा तो इस ताज़ियाने की अज़ियत के लिए तैयार रहना। इमाम सज्जाद बाबा के सर के पास आते हैं, अर्ज़ करते हैं बाबा आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। आवाज़ आती है कि ऐ सैयद सज्जाद, मैं कैसे आगे बढ़ जाऊँ। मेरी नन्ही सकीना ऊँट से गिर गई है और कहीं खो गई है। ये आवाज़ जनाब ज़ैनब ने सुनी, खुद को ऊँट से गिराती है और सहरा में जनाब सकीना को ढूंढती हुई फिरती है। आवाज़ देती है ऐना सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो। क्या देखा कि एक साए पर नज़र पड़ती है, एक साया दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ के देखा तो क्या देखती है, एक नकाब पोश बीबी है और उसकी गोद में एक बच्ची है। हाँ, आज़ादारान मज़लूम करबला, वो बीबी उस बच्ची के आंसू पोंछती जाती है और प्यार करती जाती है। जब जनाब ज़ैनब ने देखा तो कहती है ऐ बीबी तुम्हें इस बच्ची पर किस तरह से तरस आ गया। इस बच्ची पर किसी ने रहम ना खाया। अरे शिम्र ने इसे तमाचे मारे। जब ये मसाइब सुना उस बीबी ने तो ज़ारो कतार रोना शुरू कर देती है। जनाब ज़ैनब कहती है ऐ बीबी तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मेरी बच्ची को मुझे दे दो। ऐ बीबी तुम कौन हो, कैसे तुम्हें इस बच्ची पर तरस आ गया। वो नकाब पोश बीबी अपना नकाब हटाती है, कहती है ऐ बेटी ज़ैनब, मैं तेरी माँ फातिमा हूँ। अरे मुझे तरस नहीं आएगा तो किसे तरस आएगा।